بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز عید الاضحیٰ کے متعلق عرض کرنا ہے۔ ایک تو مطلقاً عید کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے سال میں اجتماعی طور پر دو تہوار مقرر فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی عید عید الفطر کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کے بعد یکم شوال کو یہ عید کا دن اجتماعی مسلمانوں کی خوشی کا پورے عالم میں منایا جاتا ہے، اور اس شکر کے موقع پر کہ ایک فرض عبادت کی تکمیل کی گئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی حاصل، تو اس کے نتیجے میں شکر کے طور پر 2 رکعت نماز عید الفطر واجب پورے عالم کے مسلمانوں نے ادا کی، اور یہ اجتماعی طور پر عبادت کی گئی، گویا کہ یہ شکرانے کی نماز ہے۔ اور اسی طرح جب عالمی عبادت حج مکہ مکرمہ میں لاکھوں مسلمانوں نے ادا کی، تو اب دوبارہ امت پر شکر واجب ہو گیا اجتماعی طور پر، اور اس کے لیے حج کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بطور شکرانہ کے ذمے لگا دی ہیں، اور ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دنوں میں مسلمان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو شخص روزہ رکھے گویا کہ اس نے اللہ کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اگر کسی نے رکھ لیا تو اس کو توڑنا ضروری ہو جائے گا۔ اور جب عید کا دن آئے عید الاضحیٰ کا، تو صبح صبح باقاعدہ طور پر مسلمان غسل کریں، وضو کریں، غسل کریں، نئے کپڑے اگر اللہ تعالیٰ نے دیے تو وہ پہنیں، ورنہ جو سلے ہوئے ہیں ان میں جو اچھے کپڑے ہیں صاف ستھرے ان کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال کریں، مسواک کریں۔ بڑی عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے میٹھا نہ کھانا یا کچھ بھی نہ کھانا یہ سنت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی چیز جو آپ کھائیں وہ قربانی کا گوشت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مہمانی ہے۔ جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو جاتے ہوئے الگ راستہ اور آتے ہوئے دوسرا راستہ استعمال کرنا سنت ہے، اور پیدل جانا اگر ممکن ہو تو اس کا زیادہ اجر ہے، اور اگر دور ہے یا بارش ہے یا مشکل راستہ ہے اور گاڑی ہی پر جانا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اور عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا عیدگاہ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ جامع مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنی زبان پر رکھیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تکبیرات تشریق کا ورد کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانہ آپ کی زبان پر رہنا چاہیے، اور جاتے ہوئے بھی اللہ کی حمد، اللہ کی توحید کے زمزمے آپ گا رہے ہیں، اور آتے ہوئے بھی آپ اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور یہ خوشی کا دن ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور مسلمانوں کو خوشی محبت سے آپ ملیں اور محبت بانٹیں اور تقسیم کریں، اور غریبوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جب نماز عید کے لیے آپ پہنچ جائیں تو نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی تو نیت زبان سے کرنا لازم نہیں، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کر لی جائے تو حرج بھی کوئی نہیں، اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ امام مقتدیوں کی نیت کر لے، ان کی اقتداء کی، اور مقتدی امام کی نیت کر لیں،
یعنی امام امامت کی نیت کرے گا مقتدیوں کی، اور مقتدی امام کی اتباع اور اقتداء کی نیت کر لیں گے۔ اور جب نماز شروع ہو تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں، اور پھر ہاتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر باندھ دیے جائیں۔ امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، اور جب ثنا مکمل ہو تو اب اس موقع پر امام 3 تکبیریں کہے گا بلند آواز سے، اور پیچھے مقتدی بھی آہستہ آواز سے تکبیریں کہیں گے۔ اور ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے، اور سنت طریقہ تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے کا یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں بہت پیچھے یا آگے مڑی ہوئی نہ ہو بلکہ اپنی حالت پہ ہوں، اور انگوٹھوں کے سر یہ اپنے کانوں کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، باندھنے نہیں۔ دوسری تکبیر بھی اسی طرح کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ اور اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ امام پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ اور آمین مقتدی بھی کہیں گے، مقتدی کہیں گے۔ جب امام ولا الضالین کہے گا تو مقتدی آمین کہیں گے۔ اور اس کے بعد امام قرات کرے گا کسی بھی صورت کی، پھر حسب معمول رکوع اور دونوں سجدے مکمل کر کے دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں اسی طرح قرات ہو جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کی تکبیر کے علاوہ اس موقع پر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ 3 پہلی رکعت میں تھیں اور 3 اس میں۔ اور یہ تینوں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے، اور تینوں مرتبہ ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ اور چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں کانوں تک، بلکہ عام معمول کے مطابق، یعنی رفع یدین نہیں کرنا چوتھی تکبیر میں۔ یہ رکوع کی معمول کی تکبیر ہے۔ یہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے امام کے ساتھ، اور پھر اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ اور عید کے بھی 2 خطبے ہیں، عید الفطر کے بھی اور عید الاضحیٰ کے بھی، اور یہ خطبے نماز کے بعد ہوں گے۔ جمعۃ المبارک میں جو خطبہ ہوتا ہے 2 خطبے وہ نماز سے پہلے ہوتے ہیں، اور عیدین کے خطبے سنت یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد ہوں گے۔ اور ان خطبوں کے بعد بس آپ فارغ ہو گئے، اب آئیں اور فوراً قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔